نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. اور اس قرآن مقدس کو اے پیغمبر تیری قوم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ حق ہے، اللہ کی سچی کتاب حقیقت پر مبنی اس کی تعلیمات ہے، اس کے باوجود تیری قوم اے پیغمبر اس کو جھٹلا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہی ہے۔ آپ فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی میری ذمہ داری تو تم تک ابلاغ ہے، اللہ کے احکامات اور قوانین کو پہنچا دینا۔ اگر تم نہیں مانتے تو اس کی سزا، اس کی کوشش خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ تم سے پوچھے گی۔ اور ابھی فوراً کیوں نہیں پوچھ رہا، یا تمہاری اس تکذیب اور کفر کا فوراً مواخذہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جو بھی اللہ سزا کا فرما رہا ہے، جو خبر دے رہا ہے، اس سزا کے نفاذ کا بھی اللہ نے ایک وقت طے کیا، اور وہ وقت وہ ہے جب کوئی قوم اپنی خرابی میں حد سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر قدرت نے ہر جگہ پر یہی قانون جاری کیے۔ انسان میں بھی جب کوئی ابتدا میں بیماری پیدا ہوتی ہے تو یکدم سے اس کو اس بیماری کے بد اثرات کا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑتا۔ مثلا کسی کو اٹیک ہوا تو یہ یک دفعہ سے اچانک سے اٹیک نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک تسلسل سے اس کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے، اس کے وال بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 10% بند ہوئے، اس نے فکر نہیں کی، بڑھتے بڑھتے 20%، 40%، یہاں تک کہ جب وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اب کیا اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیماری جب ابتدائی مدارج اور درجے میں ہوتی ہے تو اس کا اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن ذہین لوگ، سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، فوراً اس کا مداوع کرتے ہیں۔ لیکن جو بے پرواہی میں مبتلا رہتی ہیں تو وہ بیماری بڑھتے بڑھتے رفتہ کینسر تک اور پھر ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو نتیجہ جو نکلتا ہے کسی عمل کا، اس کے پیچھے تسلسل ہوتا ہے۔ ان کی ہلاکت کا بھی یقیناً ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت وہ ہے جب ان کی یہ تکذیب، ان کا کفر آخری حد کو پہنچ جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب قائم کیے ہیں جس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظلم دون ظلم، اور اس طرح کہتے ہیں کفر دون کفر، ظلم کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک ظلم ابتدائی درجے کا ہے اور ایک آخری درجے کا ظلم ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کی جان ہی تم نے لے لی، ایک یہ ہے کہ کسی کا مال چرا لیا، کسی کی عزت کے درپے ہوئے، یا اور اس طریقے سے کسی کو تم نے ستایا اور تکلیف پہنچائی، اور آخری درجہ یہ ہے کہ تم نے اس کی جان ہی لے لی، ظلم کا آخری درجہ۔
اسی طرح کسی قوم کی تباہی و بربادی کا جو آخری درجہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو اس سفح ہستی سے ختم کر دیا جائے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ اپنے اس وقت مقررہ میں قوم ضرور سزا پاتی ہے۔ کسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، یاد رکھو ہر واقعے کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اسی ڈگر پر چلتے رہے تو جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ کچھ عام سی تنبیہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنبیہ ہے۔ اللہ بندوں کو سمجھا رہی ہیں کہ اپنی حرکتوں کرتوتوں سے باز آؤ، وگرنہ وہ جب وقت آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس راستے پر کیا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ان کو دیکھو جو ہماری آیات و تعلیمات میں بحث و مباحثے کرتے ہیں۔ فضول آج کل بھی لوگوں نے شغل بنایا ہوتا ہے، وقت گزاری کے لیے فضول بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو وہ ہیں جو جنہوں نے دین کو ہی مشغلہ گفتگو بنایا ہوتا ہے۔ علماء کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، کسی کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، دین کے حوالے سے تبصرے ہو رہی ہیں، فضول بحث و مباحثہ جس کا نہ لینا نہ دینا۔ یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے ماحول میں تو سیاست پر بڑی بحث ہو رہی ہوتی ہے جس کا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بہت زیادہ فضول قسم کی باتوں میں بحث و مباحثہ، بات کوئی بھی ہو مقصد کے تحت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان اگر مسلمان ہے تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو تعلیم کرتا ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فضول بحث و مباحثہ کا چھوڑ دے، کوئی مقصد کا کام ہے، مقصد کی بات ہے وہ کرے، بغیر مقصد ایسے فضول بحثیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں، ان لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیات میں وہ بحث و مباحثے کر رہی ہیں، ہماری تعلیمات میں بجائے غور و فکر کرنے کے الٹا انہوں نے مشغلہ بحث بنا رکھا ہے، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، بس تم ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ اس دین کو، ہماری آیات کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں بات چیت کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دین کے حوالے سے فضول بحث و مباحثہ میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ ہاں کوئی اور بات کر رہے ہیں، کوئی مطلب کی بات ہے، کوئی معاشرے کو درست کرنے کی بات ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہو رہی، کوئی مجلس ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر نہ کسی ایسی مجلس میں شریک نہ ہوا جائے جو ان 3 چیزوں سے ہٹ کرو، یا تو انسانیت کی فلاح اور فیضی کی کوئی بات ہو رہی ہے، صدقہ اور خیرات کے لیے۔ قرآن نے کہا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارین شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں فضول قسم کی، جس میں انسانیت کی بھلائی اور بہتری کی بجائے یا اصلاح بین الناس کی بجائے کہ لوگوں کے درمیان تم کیا کرو، اصلاح کرو، کوئی لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو تم اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے میٹنگ کرو، بات چیت کرو، ٹھیک ہے۔ تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ کام جو کرے، کسی کی غربت مٹانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے، کسی کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے، یا کوئی اور دینی حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فضول بحثیں ہیں تو ایسی بحثوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان سے اعراض کرو جب تک کسی اور بات میں یہ مشغول نہ ہو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اور قرآن نے مزید تاکید کے طور پر آگے کیا فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں یہ بات، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس میں مت بیٹھو، شیطان تمہیں بلا دے، تم اس مجلس میں شریک ہو جاؤ، فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد ایسے لوگوں کے
پاس مت بیٹھو. اگر شیطان نے غفلت میں مبتلا کر دیا، اتفاق سے تم بیٹھ گئے، لیکن جب تمہیں اللہ کے حکم یاد آیا تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ. مع القوم الظالمین فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین. یاد آنے کے بعد ایسی قوم کے ساتھ نہ بیٹھو جو ظلم و زیادتی کرنے والی، اللہ کی آیات سے انحراف اور اعراض کرنے والی ہے. ایسی قوم کے ساتھ مت بیٹھو. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فلا تقعد بعد الذکریٰ، اصل تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ انہیں سمجھانے کے لیے بیٹھو، انہیں تعلیم دینے کے لیے بیٹھو. اور جب تم نے سمجھا دی بات کہ یار اس طرح کی باتیں جو دین میں فضول بحث و مباحثہ کی ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے، جب تم نے سمجھا دی یہ بات تو اب ان کے پاس بیٹھنے کا تمہارے لیے کوئی جواز نہیں ہے. بات سمجھانے کے بعد تم وہاں سے چلے جاؤ. وما علی الذین یتقون من حساب من شیء. باقی رہا یہ کہ وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، ظلم، زیادتی، بدماشی، فحاشی، عریانی پر وہ قائم ہیں، تو یاد رکھیں ان کا حساب و کتاب وہ آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، وہ تو حساب اللہ ہی لے گا. وما علی الذین یتقون من حساب من شیء. ان جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے باز نہیں آتے، ان کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تمہارے ذمہ تو کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو ان کو سمجھانا، تمہارے ذمہ نصیحت کرنا ہے، تمہارے ذمہ تبلیغ ہے، تمہارے ذمہ بات کو واضح انداز میں سمجھا دینا ہے تاکہ ہو سکتا ہے انہیں سمجھ آ جائے، متقی بن جائے. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے ذمہ تو خود کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا ہے ایسے لوگوں کی حالت سے. ایسے لوگ جو اللہ کی تعلیمات سے انحراف کر رہی ہیں ان سے تم بھی عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو کہ اس طرح کی کبھی کوئی غلطی سے تم بھی حرکت نہ کر بیٹھو، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. دونوں مطلب اس آیت میں ہو سکتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. ان کا دین کیا ہے؟ حضور لہو و لعب، مذاق. دین پر عمل کرنا نہیں ہے، دین کو سمجھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے ارادے سے بات چیت نہیں ہے. مال اس کو کیا ہے؟ ایک لہو و لعب کا ذریعہ بنا رکھا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. انہیں سمجھائیے اس قرآن کے ذریعے سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے جائیں. اس سے پہلے وہ سمجھ جائیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ. ہر انسان اپنے کرتوتوں کا پابند ہے، اس میں جکڑا ہوا ہے، اور کل یہی اس کے کرتوت اس کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بنے گی. کون سا کل؟ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. کہ اللہ کے سوا وہاں نہ تو کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی وہاں کسی کی نہیں چلے گی. آج دنیا میں تو تم اپنی غلط کرتوتوں سے بچاؤ کے لیے کسی کی سفارش لڑائی، کسی اور کی سپورٹ لے لی، اور کچھ پیسہ پوسا رشوت دے کر بھی بچ جاتے ہو. تو یاد رکھو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. اس دن اگر کوئی انسان عوض اور اپنی جان کے بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دینا چاہے گا تب بھی اس سے نہیں دیا جائے گا. بلکہ دوسری جگہ پر فرمایا ایک انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. آج کاش میرے بدلے میں میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میری ماں کو، ان کو لے لیا جائے.